نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہمارا دین ہمیں ایک طرف اپنے خالق سے جوڑتا ہے، دوسری طرف ہمیں بندوں کے ساتھ اچھی طرح زندگی بسر کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ کوئی شخص صحیح معنوں میں دیندار ہو نہیں سکتا جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق ادا نہ کرے۔ اپنے حقوق کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وہ جس کو چاہیں معاف کر دیں، لیکن بندوں کے حقوق جب تک بندے معاف نہیں کریں گے اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتے۔ حقوق العباد کا معاملہ بہت اہم معاملہ ہے۔ حقوق العباد کا مطلب کیا ہے؟ بندوں کے حق دینا، اور بندوں میں سب سے پہلا اور بڑا حق والدین کا حق ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے ساتھ ساتھ والدین کا شکر گزار ہونے کا حکم دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، میرے شکر گزار ہو اور اپنے والدین کے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بار بار حکم آیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو۔ ایک اور جگہ پر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا کہ وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ احسان کا لفظ حسن سے نکلا ہے، خوبصورت، عمدہ، اچھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کا حق کیا ہے؟ یعنی اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ فرمایا دونوں تیری جنت اور تیری دوزخ ہے، یعنی اگر تم نے ان دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو تم جنت کے مستحق ہوگے، اور اگر نہیں کیا تو پھر دوزخ تمہارا مقدر ہوگی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان یا حسن سلوک کس طرح کیا جائے، اور اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟